استاد جزاک محترم، جو میں نے آپ کو یہ جو میں نے کوشچن بھیجا تھا وہ پلیز اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا کہ عورت کیا گروپ کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہے جبکہ محرم گھر میں ہو، محرم نہ ساتھ جائے؟ کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ تو مجھے اتنا اس کا جواب چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، روایات میں، اکثر روایات میں تو یہی ہے کہ عورت پر عمرہ اور حج کرنے کی، حج فرض ہونے کی بھی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا ساتھ جانے والا محرم ہو۔ یہ ہماری فقہ کی سب کتابوں میں تقریباً یہ موجود ہے کہ حج بھی عورت پر اس وقت فرض ہوگا استطاعت، مالی استطاعت ہونے کے باوجود، جسمانی استطاعت ہونے کے باوجود، جب اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم موجود ہو، یا اس کا شوہر اس کے ساتھ جائے۔ ویسے جو ہماری قدیم فقہی کتابیں ہیں ان میں حج کی فرضیت کا بھی نہیں کہا گیا کہ عورت پر گویا کہ حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن کیا یہ محرم کا یا شوہر کا ساتھ جانا یہ بغیر کسی علت کے ہے، یا پھر یہ معلول بالعلت ہے؟ معلول بالعلت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص وجہ سے فرمایا گیا تھا، یا پھر یہ بس اللہ کا حکم ہے، جس طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے، کچھ چیز سمجھ آئے نہ آئے بس نماز پڑھنی ہے۔ یہ احکام تعبدیہ میں سے ہے، یعنی بس ہم نے ابدیت کا اظہار کرنا ہے، ان میں سے ہے، یا پھر یہ معلول بالعلت ہے؟ تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ معلول بالعلت ہے۔ معلول بالعلت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرمایا گیا تھا کیونکہ اس وقت وسائل اور ذرائع آمد و رفت یہ بڑے محدود تھے، لمبا سفر ہوتا تھا اور اس میں 100 طرح کے مسائل تھے، سیکیورٹی کے بھی مسائل تھے اور خواتین کے لیے اور بھی، تو اس میں کسی محرم کا یا شوہر کا جانا یہ ضروری قرار دیا گیا۔ لیکن اگر امن و امان کی صورتحال ہو اور ذرائع آمد و رفت اتنے قابل اعتماد ہوں کہ خواتین کو سیکیورٹی کے وہ مسائل نہ ہوں جو کہ اس وقت تھے، تو پھر خاتون کا اکیلے سفر کرنا بھی درست ہے۔ تو آج کل جو اجازت ملی ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ آج کل ذرائع آمد و رفت بہت ایڈوانسڈ ہیں، گھر سے لے کر آپ عمرہ سارا کر لیں اور اس میں گوگل پہ آپ اپنی لوکیشن ڈال دیں، وہ ساتھ ساتھ آپ ڈیٹیکٹ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ نے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا ہے اور درمیان میں کوئی سٹاپ نہیں ہے، سیدھا آپ نے جا کے اترنا ہے وہاں سے، سارا وہ انتظام کمپنیوں نے کیا ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر بڑا آسان ہے۔ اس سفر کی آسانی کی وجہ سے اور امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر خواتین کے گروپ میں جائے تو پھر اس کا عمرہ اور حتیٰ کہ حج بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرینے کے آس بھی یہی لگتا ہے، عورت ساری دنیا میں سفر کر رہی ہے، ہر مقصد کے لیے، کاروبار کے لیے بھی کر رہی ہے، تعلیم کے لیے بھی کر رہی ہے، تو صرف یہ ایک حج کا اور عمرے کا سفر ہی رہ گیا ہے کہ جس میں آپ یہ شرط لگاتے ہیں اور اس کو یعنی پابند کر دیتے ہیں کہ آپ کسی کو ساتھ لے کر جائیں گی، گھر کے کسی مرد کو تو تبھی جائیں گے، جا سکتی ہیں، وگرنہ نہیں۔ تو جب سفر اتنا آسان ہو گیا، پرامن ہو گیا کہ ساری دنیا میں خواتین سفر کر رہی ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی سفر کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس تناظر میں جو خواتین ایسے جا رہی ہیں تو ان کا عمرہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شکریہ آپ کا۔ میری نا دوستیں جاتی ہیں نا گروپ میں مل کے، تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلے، تو میں نے کہا میرا تو ابھی محرم نہیں ہے، ابھی بیٹا ہے، مگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ ابھی جا نہیں سکتی کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے۔ تو پھر سسٹر مجھے بلاتی ہیں نا کہ آپ آ جائیں، گروپ کے ساتھ مل کے آ جائیں۔ میں کہا جب تک میں یہ اس بات کو کسی سے پوچھنا نہ لوں، میں یہ والا قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ تو شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی کہ آپ نے نا مجھے یعنی کہ گائیڈ کیا ہمیں، مجھے نہیں، یعنی کہ کافی فیمیل جو ہے نا، میں نے ان کو جواب بھی دینا ہے نا اس بات کا کہ جی گروپ کے ساتھ ہم لوگ جا سکتے ہیں بے شک محرم ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اس کنڈیشن میں یہ بھی ساتھ بتائیں کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے نا سفر کی، یعنی یہ جی مطلق اجازت نہیں ہے جی جی کہ اس وقت جو سفری سہولیات ہیں یہ ان کے پیش نظر ہے۔
جی جی یہی تو حج عمرہ کے لیے وہ تو اب گروپ کا بن چکا ہے نا، یعنی کہ وہاں پہ ہوٹل بھی وہ آلریڈی انہوں نے بک کیے ہوتے ہیں، گروپ کی فیمیل کے لیے ایک ایک کمرہ، ان کے تین تین چار چار فیمیل اس میں ہوتی ہیں، تو جی گروپ میں جاتی ہیں کافی فیمیل، مجھے مجھے بہت زیادہ اصرار کری تھی، مگر میں خاموش تھی، میں نے کہا میں نہیں بھی جا سکتی جب تک مجھے خود پتا نہ ہو، مجھے پتا ہی نہیں تھا ان باتوں کا نا کہ گروپ میں جا سکتے ہیں ہم لوگ. چلیں، اللہ آپ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم اچھا جی، آمین. آج باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ ثمانیت احادیث، یہ کن کے ذمے تھا؟ جی میرے استاذ میں. چلیں جی، بسم اللہ کریں پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی یقول باب ماشاء ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ ثمانیۃ احادیث. ماشاء قال اللہ. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لم يبلغ ذلك انما ہوں كان شيبا في صدغيه ہوں ولكن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خضب بالحناء والقطم. ہوں. ماشاء اللہ. حضرت انس حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کو نہیں پہنچے تھے. ہاں. آپ جی لم یبلغ ذالک، آپ اس عمر کو نہیں پہنچے تھے. آپ کے سفیدی تھی کنپٹیوں میں یا کنپٹیوں پر، اور لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حنا اور قتم، قتم یہ ایک بوٹی میں نے دیکھا، وسمہ اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا، اس سے جی جی. خضاب لگاتے تھے، خضاب کرتے تھے. ہاں جی، تو پھر کیا خیال ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آ، کر لینا چاہیے کرنا پھر تو. جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ نا جب جنگ لگی تھی نا تو کافی جتنے بھی تھے نا یہ صحابہ کرام، ان کے نا داڑھی وغیرہ جو ان کے بال تھے وائٹ ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نا آپ دشمنوں کو یہ شو کرو میرا جو یعنی کہ میرے جو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں وہ جوان ہیں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ سارا اپنے کلر کو کلر کرنے کے لیے. اب حضرت ابوبکر صدیق نے انہوں نے ہینا لگائی تھی بالوں میں، یعنی کہ وہ جو مہندی لگائی تھی، اور جو ہوں. ابوبکر اور جو حضرت عمر تھے نا انہوں نے یہ بوٹی لگائی تھی جو بلیک کلر کرتے ہیں. یہ میں نے تو پھر ابن جنگ. کثیر میں پڑھی ہے، ابن کثیر میں میں نے یہ اسٹڈی کی ہے یہ والی نا. اچھا جی، تو جنگ میں لگانا چاہیے نا پھر، دشمن کو نہیں ڈرانے کے نہیں لیے. جنگ میں نہیں لگانا چاہیے، عام روٹین میں جیسے جب جس کے بال بیٹھ ہوں اور وہ یہ شور کرائے کہ میں بوڑھا نہیں ہوں، بزرگ نہیں بنا، تو یہ دیکھنے کے لیے لگانا چاہیے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. بس بلیک کلر ہی لگانا چاہیے، بلیک کلر سے ممانت ہے، باقی تمام برون کلر لگانے چاہیے، اس کی ممانت نہیں ہے. ہاں جی، حضرات علماء کرام، باقی علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، وہ اس پہ تھا، اس کو ڈیٹیل میں وہ دونوں طرح کی چکے ہیں. تو ویسے وہ مولانا اسحاق صاحب نے اس پہ بڑا اچھا کیا تھا تبصرہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں جو ہے آپ اپنے جو گھر والوں کے لیے اگر تیار ہوتے ہیں اس طرح کی، جیسے خواتین کے لیے حکم ہے اسی طرح مردوں کے لیے صاف ستھرا رہنا اور اچھا بن کے رہنا، لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو کہ میں دھوکہ دوں اور میں کوئی مطلب اس طرح شو کروں کہ میری عمر کم ہے اور اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں، تو اس صورت میں غلط ہے. باقی انہوں نے بلیک کا بھی کہا ہے کہ یہ نہیں، چونکہ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے بلیک لگایا ہوا تھا، اس میں خیر جنگ والا ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن ان کا خیال تو یہی تھا کہ یہ اگر آپ اس نیت سے لگائیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے لگا رہا ہوں اور خود کو اچھا دکھانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں چلیں، ٹھیک ہے، خلاصہ آ گیا آپ دونوں کی بات سے. آگے چلیں جی. جی بسم اللہ تو الرحمن جس کا الرحیم. جی جس کا جی کرے لگا لے، جس کا نہ کرے نہ لگائے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا اسحاق بن منصور و یحیی بن موسیٰ قالا
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولحیتہ الا اربع عشرۃ شعرۃ بیضاء۔ ماشاء حضرت اللہ، انس ٹھیک بن ہے۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور آپ کی داڑھی مبارک میں 14 سفید بالوں سے زیادہ نہیں گنے۔ جی، 14 سفید بالوں سے زیادہ نہیں گنے، یعنی 14 اور 20 کا لفظ بھی آیا ہے، 18 یعنی 20 کے قریب بال تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اگرچہ 63 برس تھی، لیکن آپ کے بال قدرتی طور پہ سیاہ تھے۔ اور آگے روایت آپ پڑھیں گے کہ جو بالوں میں سفیدی آئی تھی تھوڑی بہت، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ یہ جب قیامت کی ہولناکی کے بارے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھے گویا کہ بوڑھا کر دیا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن سماک بن ہاں، یہ ذرا حرب آگے ہوگا پیچھے ہے۔ جی۔ ہاں جی، سماک ابن حرب، جی جی یہ ہے۔ سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرۃ وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اذا دہن رأسہ لم یرا منہ شیب واذا لم یدہن روی منہ شیء۔ دوبارہ پڑھیے ذرا، فقالہ سے۔ فقال کانا عزت دہانا، عزت دہنا کیوں؟ ادہنا یا دہینو میں دیکھ رہا تھا باب بن رہا ہے جب وہ اگر اس کو مجرد سے پڑھیں تو اچھا اذا دہنا پھر پڑھوں۔ ہاں جی، یہ باب زاربہ سے ہے، اچھا میرا خیال ہے کہ اس کا بھی یہی معنی بنتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ نیچے آپ نے بھی لگایا ہوا ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا زیادہ وہ ادہنا یدہینو کیا ہوا ہے، تو میں نے پھر یہ مجھے لگا کہ ایک الف شاید مس ہے اس پہ، تو میں نے خود ہی کر دیا ہے۔ ہاں جی، ایک منٹ ذرا، ابھی وہ لغت کا مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ تو آپ میں سے کسی نے کوئی لغت انسٹال کی ہوئی ہے؟ موبائل پہ صحیح کی ہوئی ہے، لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے میرے پاس، بس موبائل پہ تو کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، موبائل پہ، میں بھی موبائل پہ ہی کی ہوئی ہے۔ ایک منٹ ذرا میں اس کو کنفرم کر لوں۔ اتہانہ ویسے عام طور پہ یہی استعمال جو آپ نے پڑھا ہے۔ جی ہاں ہاں جی، دہنا بھی ہے باب نصارہ سے سر پر تیل لگانا، ہاں جی، اور دہانہ یدہنو باب فاتحہ سے بھی ہے، ناصرہ سے بھی ہے، اور زارابہ سے بھی ہے۔ تو دہانہ یہ بھی ہے۔ ہاں جی، دہانہ یدہینو اس سے بھی آتا ہے تیل لگانا، دہانہ یدہنو بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مجرد سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی پڑھیں جی۔ کانا اذا دہنا راسہ لم یورا منہ شیبن و اذا لم دہنا ید یہ کہا آپ نے کیا پڑھا؟ لم یورا شیبن منہ شیبن شیبن، جی، ٹھیک ہے۔ و اذا لم، اب اسے دہنا ید ہنو ناصرہ سے پڑھ لیں، لم یدہن۔ لم یدہن رویا منہ شیئن۔ جی حضرت سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمورہ سے سنا اور ان سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی بڑھاپے کے بارے میں،
انہوں نے فرمایا کہ جب آپ اپنے سر پر تیل لگاتے تو سفیدی نہیں دکھائی دیتی، اور جب نہیں لگاتے تو کچھ دکھائی دیتی۔ ہاں جی جی جی، آ، اچھا جی، ہاں جی آگے چلیں جی۔ ہمارے یہاں تو عام طور پہ 35 کے بعد ہونا شروع ہو گئے ہیں ہاں جی، بال بال سفید۔ ایسے 40 بھی ایسے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 برس کی عمر، یعنی تقریباً 60 کے قریب جو عمر ہے، اس میں بھی بال سفید نہیں تھے۔ جی چلیں، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا محمد بن عمرو بن الولید ہاں ہاں، یہ یہ امرا کیوں پڑا؟ عمرو بن العاص ہے نا، تو یہ اسے میں نے غیر منصرف کر کے کیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے، عمر غیر منصرف ہے۔ اچھا عمر ابن یہ عمر یہ غیر منصرف نہیں ہے، اچھا یہ جی، منصرف ہے۔ محمد بن عمرو بن الولید الکندی الکوفی جی قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من 20 شعره بيضاء ہاں، شاراتن، شعرت یہ تا ہے یہاں پہ، نقطے مٹے ہوئے۔ جی، حضرت نافع کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی بالوں کی ایسی تھی کہ جیسے 20 بال سفید تھے، صرف 20 بال سفید تھے، ہاں تقریباً نحو گویا من، تقریباً آپ کے جی 20 20 بال تھے سفید۔ 20 بال سفید تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلائی قال حدثنا معاویہ بن ہشام عن شیبان عن ابی اسحاق عن اکرامۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور سے، یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آ گیا، بوڑھے ہو گئے، قد شبتا۔ ہاں جی، بڑھاپا آ گیا، بوڑھے ہو گئے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ ہاں، ان میں کیا، ان صورتوں میں کیوں کون سے واقعات ہیں؟ قیامت کی سختیاں جو ہیں۔ ہاں جی، اور کچھ جہنم کے واقعات بھی ہیں۔ جی، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا سفیان بن وقین قال حدثنا محمد بن، اب یہ بشرن بھی ہے یا بشرن؟ بشر، بش بشر لفظ ہے۔ جی، محمد بن بشرن ان علی بن صالح ان ابی ہاں، اسحاق ان ابی جحیفہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراکا قد شبتا قال قد شیبتنی حود واخواتها۔ یہ وہی حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہود اور اس کی بہنیں اس جیسیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہاں، یہ شبتا کون سا سیگا ہے؟ شبتات تو ہے فعل حاضر کا ہے نا، مذکر کا۔ ہاں جی، حاضر کا ہے، واحد مذکر حاضر۔ جی اور گردان کون سی ہے؟ ماضی کی۔ جی، تو اس کا واحد مذکر غائب کیا ہوگا؟
शाबा, गर्दान क्या बनेगी? शाबा शाबा, शाबू शाबत, शाबताता, शिबना, शिबता, शिबतुमा, शिबतुम, शिबती, शिबतुमा, शिबतुन्ना, शिबतु, शिबना। हाँ, बा की तरह, बा बा, जी जी बाऊ बात, बाता, बिना, जी। बेता, शिबता। ठीक है जी, आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल उधर हद्दसना, नहीं जी, है, शैयब नहीं पढ़ रहा। ये अगला जो है वो शैयबता नहीं है ना, जो पिछला ये शिबता था। तफ़ईल से है, जी। शैयबा, ये और बाब सीगा है, वो और तफ़ईल से सीगा है। आएगा। हाँ जी जी। और ये मुजर्रद से आएगा, बा की तरह, बाब ज़ारा बा नहीं, से। शैयबत नहीं होगा ना, कि शैयबता नहीं होगा। हाँ, ये वाला दूसरा, जी जी। जी जी, ये शैयबतनी, ये भी मुतकल्लिम उसका हाजिर का ही है। ना ना, शैयबता नहीं, नहीं, नहीं ये शैयबत नहीं है। मुअन्नस का है, हाँ, शैयबतनी। अच्छा जी शैयबा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ इसकी जो शैयबतनी। इसका फाइल होगा ये हूद, हुदुन, ये हो। हुदुन है जी जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, और ये मुअन्नस है तो शैयबतनी। शैयबतनी, जी जी, बिल्कुल सही। शैयबत। हाँ जी, पढ़े जी। जी। قال حدثنا علي بن حجر قال أنبانا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن أمير عن إياد بن لقيط الإجلي عن أبي अल अजली, अजली, अजली जी, ठीक है। जी। अन अबी रमसत तैमी, हम्म, तैमिर रिबाबी, काला अतैतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई यबनिन, माई यबनुन ली, हम्म, काला फ़उरीतु हु फ़कुल्तु लम्मा राइतुहु हाज़ा नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि सौबानी अख़ज़रानी वलहु शारुन कद अलाहुश शैबु व शैबुहु हम्म। अहमरु। हाँ, ये आपने क्या पढ़ा? उरीतु, उरीतु हु, उनकी तरफ इशारा किया गया, ये मजहूल लोगों ने मुझे इशारा इशारा किया उनकी तरफ, अरायरी बाबे हम्म, फाल से। ठीक है, हाँ जी। ये जो अबू रिमसा तीमी हैं, ये तीमर रिबाब में देख रहा था, 5 कबीले कह रहे थे ये इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था, तो उसको तीमर हम्म, रिबाब उन्होंने नाम रख लिया। वो कह रहे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया अपने बेटे के साथ, और लोगों ने मुझे आपकी निशानदेही की, आपका बताया। तो रा का माना बाबे फाल के अंदर इशारा करना है, और रा का मतलब देखना है। जब ये मदा उसमें आएगा, जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप पर 2 सब्ज़ चादरें थीं, और आपके बालों में सफ़ेदी की अलामत थी। इसको अलाहु शैब को कैसे कहेंगे? आ, आ, यानी आप उसे कह लें कि बुढ़ापा छा रहा था, बुढ़ापा छा रहा था, ठीक। अलाहू, उन पर आ रहा था, अशैबु, बुढ़ापा यहाँ आ चुका था, यानी सफेदी आ गई थी। सफ़ेदी आ गई थी, और उनकी सफ़ेदी सुर्खी माइल थी। हाँ, तो क्या जो मतलब बिल्कुल, सुर्खी माइल होना? जब बिल्कुल वो बाल सफ़ेद होने से पहले सुर्खी होते हैं, उसके बाद हाँ, सफ़ेद होते हैं जी। जी 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 जी, यानी मुकम्मल तौर पे अभी बुढ़ापा भी नहीं आया था। हाँ जी, आखिरी रिवायत इसकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल हद्दसना अहमद इब्न मनीन क़ाल हद्दसना सुरैज इब्न नोमाना क़ाल हद्दसना हाँ, हम्माद, सुरैजुबनुन, अच्छा अलिफ नाम है, नोमानी, वैसे हाँ, उस्मान अलिफ लाम वाले। की वजह से ये जी गैर जी मुंसरिफ ना रहा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुरैज इब्न नोमानी क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न सलमता अन सिमाक इब्न हरबिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल कीला लिजाबिर इब्न समुरता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकाना फ़ी रअसी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैबुन क़ाल लम यकुन फ़ी रअसी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैबुन इल्ला शअरातुन फ़ी मफ़रक़ि रअसीहि इज़ा दहना वाराहुन्न दुहनु। हाँ, हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में रजी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ा आपने? अनहो, अनहो, हाँ जी,
حضرت جی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں سفیدی اتر آئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں سفیدی نہیں تھی سوائے چند بالوں کے جو آپ کی مانگ میں تھے۔ جب آپ تیل لگاتے تو وہ، یہ باب مفاعلہ ہے، وارا ہونا اس کا مطلب ہے چھپا دینا، تو وہ تیل انہیں چھپا دیتا۔ تیل انہیں چھپا دیتا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفید بالوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو اگلا چیپٹر بھی آپ کے ذمہ تھا؟ جی میرے یہ اگلے دو میرے ذمہ میں 4 احادیث ہیں جی بس۔ چلیں پڑھیں پھر۔ جی باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفیہ اربعۃ احادیث۔ قال حدثنا احمد بن معین قال حدثنا، اب یہ حشیم ہوگا، اس پہ جی لگے جی، ہوئے ہیں اعراب، حشیم۔ قال حدثنا عبد الملک بن امیر ان عبد ایاد بن، المالک ابن قال حدثنا عبد الملک بن امیر ہاں ان ایاد بن لقیط قال اخبرنی ابو رمسۃ رضی اللہ ہاں تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما 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 ابن لی، ہاں ہاں، ما کے ساتھ جو اس کو میں ظرف بنا کے ابن کو وہ کر رہا ہوں، جر دے رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مع ابن لی، ما ابن لی فقال ابن کا حاضہ فقلت نعم۔ اچھا اب انہوں نے اشہد لکھا ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے اشہد بھی، یہ میں دیکھ رہا تھا، یہ جب اس میں سے آ رہا ہے باب سامیہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو گواہ رہ، تو گواہ بن جا، اور اگر اسے باب فعال میں لے جائیں گے تو وہ ہے گواہ بنا۔ اب بھی سے پتہ نہیں اس پہ کیا کر رہا ہے، یہ مجھے ترجمہ اس کا نہیں سمجھ آیا تھا ہاں ویسے۔ یہ شاہدہ یشہد باب سامیہ سے آئے گا نا، جی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نہیں، اس کا ترجمہ تو اس طرح تھا کہ آپ گواہ رہیے، اشہد بھی، آپ اس پر گواہ ہو جائیے، وہ اس کی آگے وہ ہے کالا لا یجنی لئی کا ولا تجنی لئی، کیونکہ وہ میں اس کی شرح میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے جو بھی وہ گناہ ہوتا تھا اس کے بدلے کے طور پر آ جاتے جی تھے، جی جی، تو رسول اللہ نے کہا کہ لا یجنی لئی کا ولا تجنی لئی، کالا ورأیت الشیبہ ورأیت الشیبہ احمرا، اور میں نے آپ کے سفید بال دیکھے، تو اس لیے مجھے یہ لگا کہ یہ اشہد ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں، یہ نا جو راوی ہیں فقال ابن کا حاضہ جی فقلت نعم اشہد به، تو وہ ایسا بھی اس کا مفہوم بنتا ہے کہ میں نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یعنی زیادہ یقین دلانے کے لیے کہ ہاں یہی میرا بیٹا وہاں پہ تھا۔ اچھا تو یہ اس ٹھیک ہے، سینس میں بھی یعنی یہ متکلم کا صیغہ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا فقلت نعم، اس جی کا جی فاعل بھی وہی بنے، اشہد بھی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا یہی بیٹا تھا۔ اس نے سوال پوچھا نا، تو عربوں کے اندر یہ عام رواج ہے کہ وہ قسم اٹھاتے ہیں، واللہ ھذا واللہ، تو اسی سینس میں اشہد بھی، جی گویا کہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے یا اس کو پکا کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو آپ والی بات بھی ٹھیک ہے، اس وقت ہم اس کو اشہاد پڑھیں گے، لیکن جی یہاں پر جو یہ سٹرکچر ہے یہ ہمیں اشہد ہی بتا رہا ہے، کیونکہ یہ لگے اگر ہوئے ہیں اس پہ اشہد جی ہوتا تو یہ جی جی، حمزہ نیچے ہوتا۔ ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے، اور آپ لگے ہوئے ہیں اسی لیے کنفیوژن ہو رہی تھی۔ ہاں جی ہاں جی، جزاکم اللہ خیرا، پڑھیے۔ جی، یہ تو ہوگی اگلی۔ ہاں یہ والا جو جملہ ہے قال لا یجنی علیک ولا جی تجنی علیہ، آپ نے فرمایا کہ اس کی جنایت، اس کا گناہ تم پر نہیں، اور تمہاری جنایت یا بدلہ اس پر نہیں۔ ہاں یعنی لا تزر وازرۃ وزر جی اخرى، ذرا اخرى، بالکل ایسے، اور میں نے ٹھیک ہے۔ آپ کے سفید بال دیکھے۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ احمر ورأیت الشیب احمر، جی آپ کے بال سفید بالوں کو سرخی سرخ، مائل دیکھا۔ سرخی تو مائل یہاں دیکھا۔ پر انہوں نے یعنی خضاب کے کا استدلال کیا ہے کہ آپ کے بال سفید تھے تو وہ پھر کیسے ہو گئے، سرخی مائل کیسے ہو گئے؟
تو اوپر والی روایت میں تو ہم نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شیبہ احمر یعنی مکمل سفید نہیں ہوئے تھے، سفید ہونے سے پہلے جو رنگ بدلتا ہے تو اس کیفیت میں تھے، لیکن یہاں پر خضاب سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ آپ کے سرخی مائل جو بال تھے وہ خضاب لگانے کی وجہ سے تھے، گویا کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خضاب لگانا یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو اوپر والی اور یہ دونوں ایک ہی انہی ابو رمسا سے ہی ہیں، اور وہ بیٹے کا بھی ذکر ہے، تو یہ ایک ہی ہاں جی، روایت بنتی ہے۔ ہاں جی، تو جس میں وہ کہہ تو رہے اس ہیں کا کہ مطلب یہ ہے جی کہ وہاں پر انہوں نے کیفیت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑھاپا تھا وہ ذرا سرخی مائل تھا، اور یہاں پر وہ سرخی مائل کیوں تھا، یہاں پر امام یعنی ترمذی لا کے تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب لگانے کی وجہ سے تھا، وہ ہاں، ایسا یہ نہیں نیچے تھا کہ ہے وہ، بھی، اس کی وضاحت بھی ہے ویسے اسی حدیث کے نیچے نا۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ نہیں اس میں یہ حدیث کے ہے اندر ہی ہے نیچے۔ وخرجہ ابو داؤد، نہیں اس کے نیچے کریں ذرا اگلے، یہ کالا ابو عیسیٰ، یہ والا، نہیں استاد جی اسی حدیث کا اوپر والا ٹکڑا جو ہے نا، اور یہ کالا ہاں ابو یہ عیسیٰ۔ والا، جی 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 جی، جی، پڑھیں، کالا کالا ابو عیسیٰ حاذا احسن شیء رویہ فی حاذل بابی وافسر لأن جی الروایات الصحیحة انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یبلغ الشیبہ وابو رمسة اسمہ رفاعۃ بن یسربی التیمی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں امام ترمذی کہ جب آپ ترمذی شریف پڑھیں گے تو حضرت امام ترمذی کی یہ جو جملہ ہے یہ آپ بار بار پڑھیں گے وہاں پہ، تو وہ ایک باب میں کچھ روایات ذکر کر کے جس روایت سے سب سے زیادہ واضح استدلال ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلے پر جس کو بیان کرنے کے لیے روایت لائی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ وہ یہ جملہ لکھتے ہیں، ہذا احسن شیء روی فی ھذا الباب وافسر، کہ یہ اس باب میں سب سے زیادہ بہترین چیز ہے اور سب سے زیادہ واضح ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفید بال تھے وہ سرخی مائل تھے، وہ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بال رنگنا اس روایت سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو ترمذی میں تقریباً ہر صفحے پر آپ کو یہ جملہ ملے گا، هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسر۔ اچھا جی، آگے چلیں جی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا سفیان بن وقین قال حدثنا ابی، یہ ان شریکن ہوگا یا شریکن ہوگا؟ یہ شریک بھی انہوں نے، شریک، شریکن ان شریکن ان عثمان بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نعم قال ابو عیسیٰ وروا ابو اوانتا هذا الحدیث ان عثمان بن عبد اللہ بن موہب فقال ان ام سلمتا۔ ہاں دوبارہ پڑھیے ذرا، قال ابو عیسیٰ، جی، قال ابو عیسیٰ و روا یا رویہ، روا ہی آئے گا، روا ابو اوانتا ہاں جی آگے، حاضل حدیثہ ان، ہاں آپ پہلے نے میں نے پہلے حاضل حاضر حدیث، حدیث سو پڑھا جی جی پہلے میں نے غلط پڑھ دیا تھا، حاضل حدیثہ ان عثمان بن عبد اللہ بن موہب فقال ان امی سلامتا۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی آگے۔ جی، قال حدثنا ابراہیم بن ہاں قال حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبانا النضر بن زرارة ان ابی جناب ان ایاد بن لقیط ان الجحظمۃ امراتی بشیر بن خصاصیاتی قالت۔ ٹھیک ہے سر جی، دوبارہ
ہاں میرا نا نیٹ ورک گڑبڑ کر رہا تھا تو آواز صاف نہیں آئی. میں دوبارہ پڑھتا ابھی میں نے ہوں نیٹ ورک چیک کیا. جی تو اگر آپ یہ روایت ذرا میں سند پڑھتا ہوں دوبارہ دوبارہ. پڑھ دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبانا النضر بن زرارة عن ابی جناب ان ایاد بن لقیط ان الجحظمۃ امرأۃ بشیر بن الخصاصیاتی رضی اللہ تعالی عنہا قالت. استاد جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ تھی جی یہاں سے آگے پڑھیں. جی آگے انا رأیتو سے پڑھوں یا پیچھے سے پڑھوں دوبارہ؟ ہاں جی انا رأیت یہاں سے پڑھ لیں. جی انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج من بیتہ ینفض رأسہ وقد وقد اغتسل وبرأسه ردغ من حناء او قال ردء شک فی هذا الشیخ. ہاں ہاں جی جو جو جہزمہ جو کہ بشیر بن خصاصیہ کی زوجہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے گھر سے باہر آ رہے تھے اور سر کو جھاڑ رہے تھے ہاں اور ٹھیک ہے. آپ نے غسل کیا تھا جیسے ابھی غسل کیا تھا اور ہوں آپ کے سر میں اب یہ ردن یہ مٹی کیچڑ والی ہلکی سی جو وہ اس طرح تھا آپ جی کو جی اور آپ کے سر میں ہنا تھی کیچڑ والی مٹی یا رنگی وہ خوشبو والی مٹی جسے کہتے ہیں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کو اس میں شک ہے اور شیخ راوی جو ہیں وہ ہیں جو اس حدیث کے ہیں. جی 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 ردغن تھا یا ردغن تھا جی یہ لفظ میں ان کو شک ہے. اس لفظ میں شک ہے. ہاں جی آگے چلیں. قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال ہوں حدثنا عمر بن عاصم ہاں قال یہ عمر نہیں ہے. ہاں امر بن عاصم قال جی حدثنا حماد بن سلامة ہوں قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخضوبا قال حماد وقال اخبرنا عبد الله ابن ہاں اخبرنا عبد الله بن ہاں محمد ابن عقیل ہاں رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مخضوبا. ہوں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خضاب والے بال دیکھے. اور ہوں حماد جو ہیں محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت شعر حضرت انس کے پاس حضور کے بال خضاب والے دیکھے رنگے ہوئے دیکھے. ہاں جی حضرت انس بن مالک کے پاس آپ وسلم کے بال تھے وہ مغصوب تھے یعنی ان پر خضاب لگا ہوا تھا. بالکل. ہاں جی اگلا بھی آپ کے جی جی ذمہ. جی اگلا بھی میرے ذمہ ہے. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفیہ اربعۃ احادیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابو داود الطیالسی ہوں ان عباد بن منصور ان اکرامۃ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لک تاہیلو اچھا اکتاہیلو. ایک منٹ ٹھہریے. جی یہ اکریمہ لفظ ہے کہ اکراما؟
ہم تو ویسے اکرما ہی اسے پڑھتے رہے ہیں، ویسے میں نے وہ اک رما ہے شاید، یہ پتہ نہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے۔ ہاں میرے ذہن میں اکریمہ ہے، اچھا جی، ان اکریمہ، اکرما، جی ٹھیک ہے، ہاں جی، اکرما کر دیتے ہیں۔ ان اکرمتا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان اکرمتا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اکتحلوا بالاسمد ہوں فإنه يجل البصر وينبت الشعر ہوں وزعم ان، یہ ہاں، یہ ہو گیا، یہ یہاں سے زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم له مکحلۃ، ہاں، یہ سرما یہ آپ دانی، بتائیں۔ یہ مجھے تو مکحلاتن پہلے میں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر میں نے میرے خیال ڈکشنری میں دیکھا تھا، شاید مکحلاتن تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ مک، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سرمے سرما دانی، رکھنے کی جگہ، سرما دانی، جی، تو یہ اس میں ظرف ہے۔ مفعلا کے وزن پہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ مفعلا نہیں ہے، یہ مکحلا ہے، یہ تو مجھے شور ہے کہ میم پہ ضمہ ہے۔ اچھا، ہاں جی، آپ یہ بتائیں کہ جب ثلاثی مزید فی کے ابواب ہوتے ہیں، اس میں ظرف کس وزن پہ آتا ہے؟ مفعول ان کے، مفعول ان کے نہیں، مفعول، اس میں مفعول کے وزن پہ۔ اس میں مفعول کے، جی اس میں مفعول کے، تو اکحل یکحلو سے کیا آئے مکحلا، گا؟ مکحلاتن، ہاں، تو یہ مکحلاتن ہے، جی صحیح ہے، اس میں بالکل ظرف۔ صحیح، لاہو مکحلاتن ہوں یہ یکتحلوا اس بھی، میں جی یہ جو ہاں میری جی، کتاب ہے اس میں مکحلہ ہے لکھا ہوا انہوں نے، اور لکھا ہے کہ ہونا قیاس کی وجہ سے کسر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں ضمہ ہے، وفوا من النوادر، ہاں، تو یہ قیاس کے مکحلہ مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مکحلا۔ نہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں بضم اول والثالث وکان القیاس القصر، ہاں، مک کیا ہونا ہوا چاہیے نا، مک ہولا یا معادہ، مک حلا۔ اچھا، یہ اس تو کو اگر ہم مک مطابق حلا پڑھیں نا، مک حلا، تو یہ بنے گا، ہاں جی، پھر کیا بنے گا مک حلا اگر پڑھیں تو؟ یہ اس میں مکحلا، آلہ بنا ہے۔ اس میں اعلیٰ بن گیا، جی بالکل، اس میں آلہ بنے گا، مفعلا، پھر یہ مفعلا، جی مجرد سے ہوگا۔ جی، اگر اس کو اس ظرف بنائیں گے تو وہ بنے گا مکحلاتن، مکحلا، اس میں مفعول کے وزن پہ۔ اچھا، یہ دیکھیں بضم المیم وہی آلۃ الکحل، تو آلۃ الکحل کا مطلب مکحلا ہونا چاہیے۔ المراد منها ما فیہ الکحل، اور یہاں سے مراد کیا ہے کہ جس میں سرما رکھا جائے، تو اس اعتبار سے یہ اس میں ظرف بھی بنتا ہے۔ لیکن بضم میم ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، تو بضم المیم کیوں لکھا ہے؟ ان کے خلاف قیاس ہے، جی جی جی، تو ٹھیک ہے، پھر مکحلا ہی ٹھیک ہے۔ مکحلا، جی، مکحلا، جی لہو ٹھیک، مکحلاتن۔ لاہو مکحلاتن یکتحل منہا کل لیلۃ ثلاثۃ فی ہذہ و ثلاثۃ فی ہذہ، ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، جی، شعبہ بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دان یا ایک سرما دانی تھی۔ ہاں جی، یہاں سے کرنا ہے اچھا نا۔ جی 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 جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسمد کا سرما لگاؤ، کیونکہ ہوں، یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے، یہ بالوں کا ترجمہ پلکیں کر سکتے ہیں، ہاں جی، اور پلکوں کو اگاتا ہے یا بڑھاتا ہے، اور ہوں، زامہ ان کا خیال ہے ہاں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دان یا سرما دانی تھی، جس سے وہ سرما لگاتے تھے ہر رات 3 دفعہ، ایک آنکھ میں اور 3 دفعہ دوسری میں۔ جی، بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہی آگے چلیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال میں استاد حدث، جی وہ ڈکشنری میں جو دیکھا تھا اس میں مکحل جو ہے وہ سرما کی سلائی کو کہتے ہیں، اور جی مکحلہ جی، سرما دانی کو کہتے ہیں۔ اچھا ہاں صحیح، ٹھیک ہے،
मुकहुला हम पढ़ेंगे ना, असल में ये मिकहाला होना चाहिए था, ये मुकहाला होना चाहिए था। तो उन्होंने वो कहा कि मिक ये खिलाफ कियास है। खिलाफ जी कियास का मतलब होता है सिमाई है, अरब जी इसे जी। ऐसे बोलते हैं। तो मिकहल सुरमे की जो सिलाई है वो उसका, जी जी। या मिकहाल, दोनों दोनों लिखा है, मिकहाल भी और मिकहल सुरमे की सिलाई है। हाँ, अब मिकहल सुरमे की सलाई, ये मिकहल कौन सा सीगा है डॉक्टर साहब? ये आला, इसमें आला। जी जी इसमें मिफाल। आला का सीगा होगा। जी जी। जी मिकहल मिकहलानी मकाहिलु व मुकैहिल, मिकहाल मिकहालानी, ये इस गर्दान में आएगा। जी। हाँ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न सबाहिन अल हाशिमिय्यु अल बसरिय्यु क़ाल हम्म। हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा क़ाल हद्दसना इसराईलु अन अब्बाद इब्न मंसूरिन हा व हाँ, हद्दसना। ये हा का क्या मतलब है? ये इसका मतलब यह है कि आगे जो मतन है वो एक ही है, लेकिन रिवायत जो है ये दो चेन से आई है, दो दो तरह से। हाँ, देखें यहाँ पे अब्बाद बिन मंसूर, और यहाँ पर भी क्या है, अब्बाद। अब्बाद बिन मंसूर। ये जब हम हदीस पढ़ेंगे यानी सियासत उसमें ये कई दफा आएगा। यहाँ पर हदथना अब्दुल्लाह इब्न सबाहिन, रावी ये है रिवायत करने वाले, और अब्बाद बिन मंसूर यहाँ तक रिवायत करते हैं, यानी चेन बयान करते हैं। आगे हदथना अली इब्न हुजरिन, ये भी अब्बाद बिन मंसूर से रिवायत करते हैं। इसका मतलब है कि अब्बाद बिन मंसूर से आगे ये सनद एक है इन दोनों रावियों की। अब्बाद बिन मंसूर पे ये दोनों जमा हो जाते हैं, और जहां पर दो रावी किसी एक रावी पर जमा हो, और उस रावी से पीछे जो सनद है वो दोनों की मुख्तलिफ हो, और उस रावी से आगे एक हो, तो वहां पर ये हा लिखा जाता है। ये हा का मतलब होता है तहवील। जी तहवील, और इसका मतलब होता है कि यहाँ से आगे यानी इस रावी पर दो रावी जमा हैं अपनी रिवायत सनद बयान करते हुए, इससे पीछे सनद दोनों की मुख्तलिफ है, और इससे आगे सनद दोनों की एक है। तो हा लिख के फिर दूसरी सनद बयान कर दी जाती है, तो इसको हम कहते हैं तहवील। हम हा नहीं पढ़ते, जब हम सनद पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इसको पूरा पढ़ते हैं, तहवील। मसलन मैं ये रिवायत अगर पढ़ूं, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न सबाह अल हाशमी अल बसरी क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा क़ाल हद्दसना इसराईल अन अब्बाद इब्न मंसूर तहवील व हद्दसना अली इब्न हुज्र क़ाल हद्दसना यजीद इब्न हारून क़ाल हद्दसना अब्बाद इब्न मंसूर। तो इस तरह पढ़ेंगे। अच्छा, आप एक और भी गौर करें कि हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न सबाह, ये जो रिवायत है अब्बाद से पहले इसमें तीन रावी हैं, अब्दुल्ला बिन सबाह, उबैदुल्लाह बिन मूसा और इसराइल। हम्म, और अली इब्न हुजर जो रिवायत बयान कर रहे हैं, तो उसमें अब्बाद बिन मंसूर से पहले दो रावी हैं, अली इब्न हुजर और यजीद इब्न हारून। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिवायत इसकी सनद आली है दूसरी सनद से, तो इसमें रावी कम है उसमें रावी ज्यादा है। तो इसको पढ़ते हुए हम ये पूरा लफ्ज भी पढ़ देते हैं। कुछ असातिज़ा, क्योंकि असातिज़ा का मुख्तलिफ मिजाज है, तो वो हा भी पढ़ देते हैं। मसलन ऐसे भी पढ़ते हैं, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न सबाह अल हाशमी अल बसरी क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा क़ाल हद्दसना इसराईल अन अब्बाद इब्न मंसूर हा। हम्म। दोनों तरह से ये पढ़ा जाता है जब हम सनद पढ़ते हैं, तहवील भी और हा भी। ये सारी जो हा है हाँ ये जी। सिर्फ ये इमाम तिरमिजी और इमाम मुस्लिम की किताबों में है या बाकियों में सभी में होती है ये, इस तरह से नहीं नहीं, तहवील सभी जो में है? होती है, अच्छा अच्छा सभी में ठीक। होती है। ठीक है। हाँ जी, पढ़िए। कॉल हदसना अब्दुल्लाह इब्नु सबाहिन अल हाशिमी अल बसरी क़ाल हदसना उबैदुल्लाह इब्नु मूसा क़ाल हदसना इसराईल
عن عباد بن منصور تحویل وقال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا عباد بن منصور عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتہل قبل ان ینام بالاسمد ثلاثا فی کل عین وقال یزید بن ہارون فی حدیثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت لہ مکحلۃ یکتہل منہا عند النوم ثلاثا فی کل عین۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو اسناد ہے نا، اب یزید بن ہارون یہ علی بن حجر کی روایت میں ہے، اوپر والی روایت میں نہیں ہے۔ یہاں پہ نیچے انہوں نے سند میں دو اسناد کو جمع کیا بیان کرتے ہوئے، اور متن میں جو اختلاف تھا وہ اس سے واضح کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک جو تحویل سے پہلے کی روایت ہے اس میں متن یہاں تک تھا، اور جو تحویل کے بعد کی جو روایت ہے اس میں متن میں یہ اضافہ تھا۔ بالکل ہاں جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جی جی روایت جی ہے کہ نبی ترجمہ کریم کر صلی دیا اللہ آپ نے کہ نہیں ابھی؟ میں کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سرما لگایا، اسبت کا سرما لگایا کرتے تھے 3 دفعہ دونوں آنکھوں میں، ہر آنکھ میں۔ اور یزید ابن ہارون اس حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دان تھا جس سے آپ رات ان دا نوم سوتے وقت دونوں آنکھوں میں 3 دفعہ سرما لگاتے تھے۔ جی، اس ویسے میں ترغیب کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی اس سنت پہ عمل کرتا ہے، سرما لگانے والی پہ؟ بچپن میں لگتا تھا، بچوں کے لگتا ہے، اب تو نہیں لگاتے ہم خود سے ایسے۔ جی جی، ہم جو مدرسے میں پڑھتے تھے نا جی جی تو اس وقت کیونکہ ایک ماحول ہے مدرسے کا، جی جی تو اس میں حدیث پڑھنے والے اکثر طلبہ ان کے سرانے پہ چارپائی ہے یا بستر ہے، تو ان کے سرانے میں سرمے کی کوئی نہ کوئی سرمے دانی پڑی ہوتی تھی۔ تو وہ جب ہم سوتے تھے تو اس وقت بڑا ماحول ہوتا تھا، سب 4 بجے سے بیٹھے ہیں اور سرما لگا رہے ہیں۔ شاید آپ کو رائے جائے نا کبھی، وہاں رات کا قیام کریں، جو مرکز ہے مین مرکز، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ منظر نظر آئے، کیونکہ وہاں پر بھی وہ مسواک اور اس طرح کی چیزیں یا تو ایک بیگ میں رکھی ہوتی ہیں یا پھر وہ جیب میں ڈالی ہوتی ہیں، خوشبو کی کوئی چھوٹی سی شیشی، تو اس کا یعنی عمل وہاں پہ مدارس میں اور اس میں مل جاتا ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا محمد بن یزید عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالاسمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ حضرت جابر جو کہ ابن عبداللہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوتے وقت سرما لگایا کرو، تم پر ہے اسمد کا سرما لگانا سوتے وقت، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے، اگاتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ جو تعبیر ہے یہ والی جی علیکم، یہ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں یا اصول فقہ پڑھتے ہیں تو یہ تعبیر وجوب کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایسے ہی علیکم بالاسم، علیکم یہ اور روایت ہے، یہاں معروف روایت ہے یہ جمعے کے خطبہ میں علیکم بالاحسان، علیکم بالسنہ، جی علیکم یہ اس طرح کی وہ کیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ تو
یہ روایت میں اگر اس طرح کے الفاظ آ جائیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، مثلا سرمے کے بارے میں آ گیا کہ یہ کیا سرما سوتے وقت واجب ہے، پھر جی استاد جی، وہی جو ہاں آپ نے جی، تیل کے بارے میں پچھلی دفعہ بتایا تھا وہی ہوگا پھر اس کا جی، بھی حکم۔ اس کو ہم کیا سنن عادیہ کہتے ہیں۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کے لیے فرمایا۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ایک شفیق باپ یہ نصیحت کرتا ہے اپنے یعنی اولاد کو، تو آپ بالکل اس حیثیت میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو چیز مفید سمجھ رہے ہیں آپ اس کو کہیں پہ یعنی تاکید فرما رہے ہیں، کہیں پہ یعنی نصیحت کے انداز میں کر رہے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی لفظ آ جائے تو اس میں کسی ایک روایت پر فوکس کر کے حکم اخذ کرنا یہ درست نہیں سمجھا جاتا فقہا کے ہاں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس جیسی جتنی روایات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب روایات کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر آپ کا اپنا عمل کیا تھا اور آپ کا اس عمل میں رویہ کیا تھا دوسروں کے ساتھ۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ سرما لگایا ان النوم اور یہ فرما بھی دیا، لیکن کیا آپ کے ارد گرد ماحول ایسا ہی تھا کہ سب رات کو سرمے دانی دے کر بیٹھے ہوتے تھے اور لگایا کرتے تھے؟ کیا ایسا ہوتا تھا؟ یا آپ نے کسی نے نہیں لگایا تو آپ نے اس کو ڈانٹا، اس کو تنبیہ فرمائی، کیا یہ تھا؟ تو یہ پورا ایک یعنی وہ سیناریو دیکھ کر تو پھر حکم اخذ ہوتا ہے۔ صرف الفاظ سے آپ حکم اخذ کریں گے تو یہ بہت سارے معاملات میں غلو کی طرف جائے گا۔ شوق دیکھیں، شوق کا تو کوئی یعنی انتہا نہیں ہے، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے، محبت کی کوئی آپ باؤنڈری نہیں بیان کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، اگر کسی آدمی محبت میں سارے کام کرتا ہے تو ہم اس کو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں غلو سے بچنے کی اور بنی اسرائیل کی طرح ظاہری اعمال پر اتنا فوکس کرنے کی کہ ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں تو یہ ظاہری مظاہر یہی مقصود بن کے رہ جائیں، تو بہرحال اس کی بات کی جائے گی۔ اور خاص طور پہ جب فقہی حکم بتایا جائے جو سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے، فقہی حکم سوسائٹی کو فوکس کرتا ہے، وہ افراد کو فوکس نہیں کرتا، انڈیویجول اس میں چوائس نہیں ہوتی، تو اس میں پھر آپ اس طرح کے الفاظ سے وجوب وغیرہ اگر تلاش کرنے لگیں گے تو یہ کوئی یعنی سمجھداری اور فقہ نہیں ہوگی۔ یہ یعنی اس میں آپ نے گویا کہ وہ کرائٹیریا پورا نہیں کیا کہ جو فقہی حکم کو ڈرائیو کرنے کے لیے فقہا نے اور ویسے بھی شریعت کا مزاج جو بتاتا ہے وہ آپ نے کرائٹیریا پورا نہیں کیا۔ ہاں جی، جی بالکل ٹھیک ہے تو سر یہ والی روایت آ گئی، آگے پڑھیے۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی یہاں اللہ پہ یہ والا جو لفظ ہے نا، جی اس کو میں نے دیکھا دوسرے نسخے میں، اس میں خسیمن تھا، اچھا جی، خسیمن، خسیمن تو ٹھیک ہے۔ اس میں خسیمن بھی میری پڑھا والی جا سکتا کتاب ہے۔ میں بھی حسینی ہے، جی ڈاکٹر صاحب کیا فرما میری رہے ہیں؟ کتاب میں بھی حسینی ہے، حسین۔ ہاں خسیم لفظ ہے۔ تو یہ مس پرنٹ ہاں ہے، جی، پھر اس کو خسیم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ خسیمن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انا اسے پڑھیں گے انا خیرہ، ہاں جی، یہ جی کالا پیچھے ہے نا، کالا، جی تو جی 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 کالا کے بعد انا آتا ہے جی جب مقولہ آپ بیان کر رہے ہوں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا یہ انا، فرمایا، جی انا اس وقت خیرہ، ہم انا پڑھیں گے۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، ان خیرہ خالقم الاسمد یجل البصر
وَيُنبِتُ الشَّعْرَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین سرما عصمت کا ہے، ہاں وہ جی نظر کو تیز کرتا ہے اور بال جو پلکیں انہیں بڑھاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا ابراہیم بن المستمر البصری قال جی حدثنا ابو عاصم ان عثمان بن عبد الملک ان سالم ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ وہی روایت ہے۔ جی وہی روایت ہے۔ اللہ اچھا جی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت اچھے آپ نے تیاری کی اور بہت اچھی آپ نے قرات کی، احادیث کی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ڈاکٹر مدثر صاحب نا ڈاکٹر خالد صاحب آپ کی باری تھی۔ جی سر۔ اچھا، تو کیا ہم اس کو شروع کریں کیونکہ ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا؟ اگلی دفعہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی دفعہ کر لیں گے۔ اچھا، میرا ایک آپ اس کو اسائنمنٹ سمجھ لیں یا ویسے خواہش سمجھ لیں، ہم نے یہ جو روایات پڑھی ہیں ان میں یہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ چند گنے چنے صحابہ ہیں جن کو ہم کثیر الروات، کثیر الروایت کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ، اور اسی طرح یہاں پہ ہیں عبداللہ ابن عباس، جی جی حضرت عائشہ آئیں گی، حضرت ام سلمہ آئے گا نام، انس بن مالک کا نام آئے گا۔ ابو تو ہم ہریرہ، نے جی ابو ہریرہ کا نام بھی آئے گا بہت زیادہ۔ جی حضرت ابو ہریرہ کا نام آئے گا۔ جی جی تو اگر آپ یعنی یہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، آپ اگر ایک ہفتے میں کسی ایک راوی کا تذکرہ پڑھ لیں تھوڑا سا تفصیل سے، تو آگے جب ہم احادیث پڑھیں گے تو اس میں کیونکہ جب آپ تذکرہ پڑھیں گے کسی راوی کا، خاص طور پہ صحابہ کرام میں یہ جو کثیر الروایت روات ہیں، تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کا تذکرہ آئے گا، تو یہ بہت حدیث کے باب میں بہت ساری چیزوں کو ہم پہ واضح کرے گا۔ مثلا انس بن مالک کے ساتھ حضرت قتادہ کا نام آئے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اکریمہ کا نام آئے گا۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ اکریمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، عبداللہ بن عمر کے ساتھ عام طور پہ نافع، سالم کا نام ہوتا ہے۔ جی جی سالم بن نافع بھی۔ ہاں جی، تو اگر آپ یعنی ہفتے کا ٹارگٹ کر لیں، یہ 15-20 صحابہ کرام ہیں، تو آپ ان کا تذکرہ پڑھ لیں، تو یہ ہمیں حدیث کے حوالے سے اور حدیث کی سند کو سمجھنے کے حوالے سے، آگے ان صحابہ کرام کا مزاج سمجھنے کے حوالے سے، ان کے آگے روایت بیان کرنے کا جو سٹائل ہے اس کو سمجھنے کے حوالے سے بڑا مفید ہوگا۔ تو دیکھیں اگر ہو سکے تو ہمارے کہاں پاس جنوری، جی یہ تذکرہ کہاں سے پڑھیں؟ ہاں ویسے تو اگر آپ ان کے تذکرے پر کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑا مٹیریل مل جائے گا اردو میں بھی، میں بھی دیکھتا ہوں اگر اردو میں مل جائے تو، اگر اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے پڑھ لیں۔ اگر آپ براہ راست رجال کی کتابوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک پریکٹس ہوگی کہ جو عربی کی رجال کی کتابیں ہیں تو ان میں ان کا تذکرہ پڑھیں، تو اس سے ایک تو وہ اس کتاب کا مزاج سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب والا کیسے کسی صحابی کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں یعنی لازمی طور پہ کرتے ہیں۔ تو رجال کی کتابوں کی میں لسٹ بھیجتا ہوں، اور وہ کتابیں عام مل جاتی ہیں، PDF میں مل جاتی ہیں، یعنی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، تو اس میں اس کے ساتھ بھی ذرا تمسک بڑھ جائے گا۔ وگرنہ پھر ان کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، کتابیں موجود ہیں اردو میں بھی، تو اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک کوئی آسان سی بتا دیں۔
जी क्या फरमाना है डॉक्टर साहब? एक आध मैंने कहा कोई आसान सी बता दे। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में भेजता हूँ ठीक है, ठीक इंशाल्लाह अजीज। तो लेकिन पढ़े जरा गहराई से। एक तो है ना सरसरी हम किसी का तज़किरा पढ़ लें बस ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मदारुल मदार हैं हदीस का, तो इनका अगर तफसीली तज़किरा पढ़ लिया जाए तो ये इंशाल्लाह मुफीद होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, हमारे हदीस के साथ जो ताल्लुक है उसको मजीद आगे बढ़ाए इंशाल्लाह वल अजीज। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला। ताला। दुआ में याद रखिए जी। सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।